شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ آل عمران: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، گروہ گروہ مت بن جاؤ، فرقہ فرقہ مت بن جاؤ، جماعتیں جماعتیں مت بن جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ کل فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملہ واحد ما انا علیہ واصحابی اليوم، کہ یہودی جو ہے 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت، یہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے یا ایک ملت کے، کسی فرقے کا نام نہیں بتایا، لیکن ایک فارمولہ، ایک کلیہ بتا دیا، ما انا علیہ واصحابی اليوم، کہ جس دین پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیا تھا میرے بھائیوں؟ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت۔ میں آپ کے اور فضیلت الشیخ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ، فارغ التحصیل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب کو، کہ وہ تشریف لائیں، اور آج کا یہ جو موضوع ہے یا عنوان ہے، سبجیکٹ ہے کہ گمراہ فرقے یا گمراہ فرقوں کے جو اثرات اس امت مسلم پر پڑ رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. مرکز الفرقان کے لائق و فائق ذمہ داران، معزز شرکائے اجلاس، آج کی اس نشست میں مرکز الفرقان کے تحت محاضرات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی ایک اہم کڑی اور ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جس پر روشنی ڈالنی ہے گمراہ فرقے اور امت اسلامیہ پر ان کے برے اثرات۔ یہ موضوع اپنی جگہ بہت اہم بھی ہے اور بہت وسیع بھی ہے۔ میں اپنے محدود وقت میں اس موضوع پر کما حق و روشنی ڈالنے اور اس موضوع کے حوالے سے مواد کو مختصر وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو اسلام سے قبل عرب کے لوگ اختلاف، انتشار، گروہ بندیوں میں بہت زیادہ معروف تھے۔ نسب کی بنیاد پر، قبائل کی بنیاد پر پورا عرب فرقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، ہر بستی دوسرے بستی کی دشمن، عجیب ماحول تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر منتشر اور بکھرے پڑے سارے اہل عرب کو اسلام کے جھنڈے تلے متحد کیا۔ سارے عرب اپنی ساری نسبتوں کو بھلا کر، قبائل کی پہچان کو بھلا کر، اپنی اپنی امتیازی شناخت کو بھلا کر اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کے شعار کے تحت اس طرح اکٹھے ہو گئے کہ امت واحدہ ایک امت بن گئے، ایک امت بن گئے۔ قرآن مجید نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ یہ محبت ان عربوں میں جو باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے حریف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں باہم محبت ڈال دی، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ اور اے پیغمبر، آپ کے بس میں بات نہ تھی کہ ان منتشر دلوں کو آپ جوڑ دیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سارے عرب اور جو بھی اسلام کو قبول کی وہ سب ایک امت بن گئے۔ اتحاد کا، اتفاق کا عجیب مظہر اور عجیب منظر نظر آنے لگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جا بجا یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ امت جسے قال اللہ قال رسول کی بنیاد پہ جوڑا گیا تھا، جسے کتاب و سنت کی بنیاد پر امت واحدہ بنایا گیا تھا، یہ امت بٹ کر رہے گی، فرقوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف جماعتوں میں یہ امت بٹ کر رہے گی۔ شیطان اس امت کی صفوں میں اختلاف پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں احادیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو واضح پیشن گوئیاں اور امت کی گزری بھی 1400 سالہ تاریخ ان احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کا مصداق، ایک ایک حدیث کے مصداق میں تاریخ آپ کو دسیوں شہادتیں پیش کرتی نظر آئے۔ چنانچہ مشہور روایت ہے مسلم شریف کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسجد بنو معاویہ پر سے ہوا۔
مسجد بنو معاویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی، اور یہ نماز غیر معمولی نماز تھی، بڑی لمبی نماز، بڑی طویل نماز۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محسوس کیا کہ آج کوئی خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی نماز پڑھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی، لگتا ہے آج کی نماز میں کوئی خاص بات تھی، کوئی خاص پس منظر تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے اپنی اس نماز میں اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی، 2 دعائیں میری اللہ نے قبول کر لیں، اور 1 چیز مجھے نہیں دی گئی، تیسری دعا میری قبول نہ ہوئی۔ کہا میں نے سب سے پہلے دعا کی کہ پروردگارا میری امت پر عام قحط سالی مسلط نہ کر، ایسی قحط سالی جو پوری امت کو ڈبو دے، غرق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا۔ پھر میں نے دوسری یہ دعا کی کہ اللہ میری امت پر کوئی ایسا بیرونی دشمن، خارجی دشمن مسلط مت کر، یستبیح بیضتہم، جو امت مسلمہ کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دے، ایسا کوئی دشمن میری امت میں مسلط مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی۔ میں نے تیسری دعا کی اللہ یجعل بأسهم بینہم، میں نے تیسری دعا کی پروردگارا میری امت کو آپس میں متحد رہنے کی اور ہر طرح کے انتشار، گروہ بندی، فرقہ بندی سے بچے رہنے کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہ کی، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ امت مستقبل میں لڑے گی، بٹے گی اور فرقوں میں جو ہے تقسیم ہو جائے گی۔ اور چنانچہ ایک دوسری حدیث میں جو ترمذی وغیرہ کی بہت ہی مشہور روایت ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید صراحت کے ساتھ وضاحت کی۔ آپ نے کہا کہ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، کرسچن اور نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، كُلُّهَا فِي النَّارِ، 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں گے، جہنم کے راستے پر جا رہے ہوں گے، اپنے غلط نظریات کی وجہ سے، غلط افکار کی وجہ سے، غلط عقائد کی وجہ سے جہنم کے راستے پر جا رہے ہوں گے۔ الا واحدہ، سوائے ایک طبقہ، ایک جماعت۔ پوچھا گیا وہ کون سا طبقہ ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ طبقہ، وہ جماعت جو اس نہج، اس منہج پر قائم ہو جس نہج اور منہج پر آج میں اور میرے جلیل القدر صحابہ قائم ہیں۔ یہ جو پیشن گوئیاں تھیں، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو سامنے رکھیں اور حدیث کی ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھیں، سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ پیشن گوئیاں حرف بحرف صادق آئیں۔ عہد خلافت راشدہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جیتے جی بہت سارے بدعتی فرقے رونما ہوئے۔ بصرہ سے قدریہ وجود میں آئے۔ قدریہ کون؟ وہ جماعت، وہ فرقہ جس نے تقدیر کا سرے سے انکار کیا، اور جن کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وعید سناتے ہوئے کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے بتا دو جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ ڈالے۔ صحابہ کے جیتے جی، صحابہ کے رہتے ہوئے خوارج پیدا ہوئے۔ خوارج یہ وہ جماعت، یہ وہ طبقہ جس کے بارے میں لسان نبوت نے یہ ارشاد فرمایا تھا یمرقون من الدین
کما یمرق السهم من الرمیہ، ایک ایسی جماعت میری امت میں پیدا ہونے والی ہے جو دین سے اسی طرح جدا ہو جائے گی جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ذوالخویصرہ، آ کر اس نے اللہ کے نبی سے کہا یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو انصاف کرو۔ دوسرے الفاظ میں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم ناانصافی کر رہے ہو، جانبداری کر رہے ہو، صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہو مال غنیمت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ دنیا میں اگر تم لوگوں کو میرے پاس انصاف نہ ملے تو پھر کہاں انصاف ملے گا؟ جب وہ شخص پیٹ پھیر کر جانے لگا تو آپ نے کہا یخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اس شخص کی ذریت سے، اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اسی طرح جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے۔ یعنی خوارج کا جد امجد تھا وہ، اور اسی کی نسل سے آگے چل کر خوارج پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مستقل ایک گروپ کی شکل، ایک جماعت کی شکل انہوں نے اختیار کر لی، صحابہ کی تکفیر کی، صحابہ کو کافر کہا، مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پیدا کی، اور لسان نبوت کا یہ ارشاد یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ خوارج کو کافروں سے تعرض نہیں کریں گے، کافروں کو کچھ نہیں کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہ خوارج کا فرقہ وجود میں آیا۔ خوارج کے فرقے کے ساتھ ساتھ آدھے صحابہ میں، صحابہ کے جیتے جی، صحابہ کے رہتے ہوئے، ایک تیسرا اور بدترین فرقہ جو وجود میں آیا، جو دراصل یہودی سازش کا نتیجہ تھا۔ عبداللہ بن سبا جو کہ ایک بہت بڑا یہودی تھا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان بتایا، مسلمان ظاہر کیا، اور اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے امت مسلمہ کے اندر بہت سارے غلط عقائد اس نے پیدا کیے، اور یہیں سے وہ فرقہ وجود میں آیا جسے ہم تاریخ اسلام میں شیعہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جیتے جی، حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ حضرت علی اللہ کے وصی ہیں اور خلافت حضرت علی کا حق تھا، اور جو نعوذ باللہ ابو بکر عمر نے غصب کر لیا زبردستی، اور اس سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے جیتے جی رضی اللہ عنہ وہ گروہ پیدا ہو گیا، وہ غالب قسم کے شیعہ پیدا ہو گئے جنہوں نے حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کیا، کہا کہ آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی معبود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت علی نے ان لوگوں کو پکڑا اور پکڑ کے جلا دیا جنہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ آپ ہی خدا ہیں۔ حضرت علی نے جلا دیا، اور جب جلایا تو انہوں نے کہا ہمیں تو اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی خدا ہیں، اس لیے کہ آگ کا عذاب تو خدا ہی دیتا ہے۔ عقیدت اندھی ہوتی ہے، انسان غلو کا شکار ہوتا ہے تو یہ غلو کا عقیدہ انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک ہی بات دیگر ہے، اس کے بعد بھی دوسرے فرقے وجود میں آئے، مرجئہ وجود میں آئے، جنہوں نے کہا لا یضر مع الایمان معصیہ، دل میں ایمان ہو تو پھر جو چاہے کرو، یہ ایمان تمہیں سیدھے جنت میں لے جائے گا، کوئی بدعملی تمہیں جہنم میں نہیں لے جائے گی۔ جہمیہ وجود میں آئے، جہم بن صفوان جن کا لیڈر تھا۔ معتزلہ وجود میں آئے، واصل بن عطا جن کا فاؤنڈر تھا۔ مختلف فرقے، مختلف جماعتیں وجود میں آئیں۔ اس طرح امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹی، مختلف گروہوں میں بٹی، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہمارا موضوع ہے گمراہ فرقے اور امت اسلامیہ پر ان کے برے اثرات۔ ان فرقوں کا بنیادی طور پر یہ نقصان ہوا کہ ان فرقوں نے امت مسلمہ کو اس کی طاقت اور قوت کا جو اصل سرچشمہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس سے دور کرنے کی کوشش کی۔ امت مسلمہ ہماری ساری طاقت، ہمارا اصل ہتھیار اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ یہ فرقے چونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پس پشت ڈال کر
خواہشات نفس اور ہوائے نفس کی بنیاد پر وجود میں آئے تو امت مسلمہ کو اپنی طاقت اور قوت کے اصل سرچشمے سے دور کرنے میں ان فرقوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ امت کی صفوں میں درار ڈال کر، فرقہ بندی کر کے، گروہ بندی کر کے امت مسلمہ کو کمزور کیا گیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، ناکام ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ان فرقہ بندیوں، گروہ بندیوں کی وجہ سے یہ ہوا، امت مسلمہ کی قوت کافی حد تک متاثر ہوئی، امت مسلمہ کی طاقت کافی حد تک متاثر ہوئی۔ اور سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے روز اول سے ان فرقوں کی مختلف سازشوں نے امت کو اتنا نقصان پہنچایا۔ تاریخ میں سب سے پہلا حادثہ جو گمراہ فرقوں کی کاوشوں کا نتیجہ تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ابو لولو فیروز المجوسی، جو حقیقت میں مجوسی تھا، منافق تھا، خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا کہ جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان گزرے گا نہیں، اور وہ عمر کہ جن کا وجود بہت سارے فتنوں کے آگے سدے باب کی حیثیت رکھتا تھا، اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین نماز فجر میں ابو لولو المجوسی نے چھرا گھوم کر شہید کر دیا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور پھر اس کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں رچی گئیں۔ مدینے سے خطوط جاتے تھے بصرہ والوں کو حضرت عثمان کے خلاف، بصرہ سے خطوط جاتے تھے کوفہ والوں کو حضرت عثمان کے خلاف، کوفہ سے خطوط جاتے تھے شام والوں کو حضرت عثمان کے خلاف۔ اور یہ خط کون لکھ رہا تھا، خط لکھنے والے کون تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ سازشیں تھیں، سازشیں رچی گئیں۔ آج کی طرح کمیونیکیشن کا دور تو نہیں تھا، ہر جگہ خط جاتا اور یہ جاتا کہ تم لوگ خوش نصیب ہو، امن میں ہو، ہماری حالت بہت خراب ہے، یہاں امن کی صورتحال بہت خراب ہے۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بہت سارے الزامات لگائے، اور بالآخر یہ ہوا کہ خوارج ایک گروپ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں آئے، حضرت عثمان کو گھیر لیا، معزول کرنے کی کوشش کی۔ اور چونکہ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی کی وصیت تھی کہ عثمان خلافت کی قبا اللہ تعالیٰ جو تمہیں پہنائے گا، کچھ لوگ چاہیں گے کہ تم خلافت کی وہ قبا اتار دو، عثمان ہرگز وہ خلافت کی قبا اتارنا نہیں۔ چنانچہ اس وصیت نبوی پہ قائم رہتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شہید ہونا گوارا کر لیا۔ اس کے بعد خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفے والوں نے ان کے ساتھ بھی غداری کی، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عین نماز فجر کے لیے جب وہ نکل رہے تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو حضرات یہ ابتدائی دور کی باتیں تھیں کہ آپ دیکھو یہ فرقے جیسے ہی وجود میں آئے، انہوں نے امت مسلمہ کی کیسی بڑی بڑی اور عظیم شخصیتوں پر حملے کیے، اور امت مسلمہ کو اس کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں میں بنیادی طور پر الگ الگ بعض فرقوں پر مختصر تاریخ کے حوالوں سے کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جیسے ہم نے کہا خوارج کا جو فرقہ ہے جو ابتدا میں اور اسلام کی ابتدائی تاریخ میں سرفہرست وجود میں آنے والوں میں سے، خوارج کا یہ فرقہ امت مسلمہ کو کمزور کرنے میں، امت کی صفوں میں درار ڈالنے میں، اور تکفیر کا مزاج امت کے اندر پیدا کرنا۔ تکفیر، اس کے فاؤنڈر، اس مزاج کے مؤسس اور اس فکر کو امت میں داخل کرنے والے خوارج ہیں۔ معصیتوں کی بنیاد پہ مسلمان کو کافر کہنا، بدعت کی بنیاد پہ مسلمان کو کافر کہنا، تکفیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ اہل السنہ، اہل الحدیث اور سلف تکفیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ انصاف پسند اور محتاط۔ آپ گنہگار کو گنہگار کہو، کافر نہ کہو، بدعتی کو بدعتی کہو، کافر نہ کہو۔
کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ صریح کفر دیکھیں آپ. پیارے نبی نے کہا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے، سامنے والا کافر نہ ہو تو بات کہنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے، وہ کافر بن جاتا ہے. خوارج نے سب سے پہلے اس فکر کو امت مسلمہ میں داخل کیا کہ گناہوں کی بنیاد پہ مسلمانوں کو کافر کہنا، کبیرہ گناہوں کے صغیرہ گناہوں اس کی بنیاد پہ تکفیر. انہوں نے صحابہ کی تکفیر کی، حضرت علی کی تکفیر کی، حضرت عثمان کی تکفیر کی، اور امت مسلمہ کے اندر اختلاف اور انتشار کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی. کیا پیشن گوئی کی تھی جانتے ہیں؟ بہت عظیم حدیث ہے. آپ نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ خوارج پیدا ہونے والے ہیں. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ماذا لهم عند الله لنكلوا عن العمل. آپ نے کہا کہ جو فوج ان خوارج کا مقابلہ کرے گی، ان خوارج کے فتنے کا خاتمہ کرے گی، وہ اتنا ثواب پائے گی، اتنا ثواب پائے گی اللہ کے پاس کہ اگر انہیں اس ثواب کا پتہ چل جائے تو باقی زندگی میں عمل کرنا چھوڑ دیں گے. اتنا ثواب، بڑے عظیم اجر و ثواب کی بشارت سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ خوارج پیدا ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان خوارج سے جہاد کیا، قتال کیا. اور خوارج سے جہاد کرنے سے قبل حضرت علی نے ایک تقریر کی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی صحابہ کے سامنے، اپنی فوج کے سامنے، اور کہا کہ لوگوں، میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھا ہے کہ خوارج سے جو جماعت لڑے گی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اجر و ثواب اسے ملے گا کہ باقی زندگی میں وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اگر انہیں معلوم ہو جائے اس ثواب کی مقدار. اور حضرت علی نے کہا، لوگوں، اللہ کے نبی نے خوارج کی علامت یہ بتائی ہے کہ ان کا جو لیڈر ہوگا، ان کا ایک سردار ہوگا، وہ ناقص الخلقہ ہوگا، ایک ہاتھ والا ہوگا، ایک ہاتھ نہ ہوگا، اور اس کے دوسرے ہاتھ پہ عورت کے پستان پر ابھرے ہوئے گوشت کی طرح سے گوشت کا ٹکڑا لٹکتا رہے گا، اور اس گوشت کے ٹکڑے پر سفید سفید روح ہوں گے، بال ہوں گے. یہ علامت اللہ کے نبی نے بتائی ہے. کہا کہ لوگوں، مجھے امید ہے یہی طبقہ ہے وہ، یہی جماعت ہے وہ، لہٰذا جہاد کرو. جہاد ہوا. حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی رضی اللہ عنہ. حضرت علی اور ان کی فوج فتح یاب ہوئی، خوارج شکست کھا گئے. اب حضرت علی کو تلاش ہے اس شخص کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ خوارج کا لیڈر ہوگا، جس کی علامت یہ تھی کہ ایک ہاتھ نہ ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ پر عورت کے پستان کی مانند ابھرا ہوا گوشت رہے گا، اس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوں گے. حضرت علی نے اپنی فوج سے کہا، تلاش کرو اس صفت کا کوئی آدمی اس مقتولین میں ملتا ہے کہ کیوں؟ اگر اس صفت کا کوئی آدمی مل جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہی وہ جماعت ہے جس سے جہاد کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم اجر و ثواب کی بشارت سنائی ہے. حضرت علی نے کہا تلاش کرو. لوگوں نے تلاش کیا، گئے، کافی تلاش کیا، نہیں ملا ایسا کوئی شخص. حضرت علی کو یقین تھا کہ یہی وہ جماعت ہے. حضرت علی خود میدان جنگ میں گئے اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے. دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لاشیں ایک دوسرے پر پڑی ہوئی ہیں. ایک ایک کر کے حضرت علی نے ہٹایا تو سب سے نیچے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جو صفت اللہ کے نبی نے بتائی تھی بھی حضرت علی کے سامنے تھی کہ ایک ہاتھ اس کا نہیں تھا اور اس پر ابھرا ہوا گوشت تھا اور اس پر سفید سفید بال تھے. حضرت علی کی جیسے ہی نظر پڑی اس پر، حضرت علی نے فوراً نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا، اور پھر اس کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ حرف بحرف صادق آئی اور اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے. اب اس طرح حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ آج ہم اس عظیم اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے کہ جس اجر و ثواب کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ خوارج سے جہاد کرنے میں کیا اجر و ثواب ہے تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے. عبیدہ سلمانی نے حضرت علی سے قسم کھلوائی، کہا کہ امیر المومنین قسم کھا کے کہیے. آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی، انہوں نے قسم کھا کے کہا امیر المومنین قسم کھا کے کہیے. آپ نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی تھی، حضرت علی نے قسم کھا کے کہی. تو حضرات، اس طرح حضرت علی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خوارج کے فتنے کا مقابلہ کیا اور خوارج کے اس فتنے کو دبایا. مگر یہ فکر باقی رہی اور آج بھی باقی ہے، اور آج بھی یہ فکر امت مسلمہ میں تکفیری مزاج رکھنے والے لوگوں کی شکل میں
تکفیری جماعتوں کی شکل میں، تکفیری طبقات کی شکل میں موجود ہے، جو مسلم حکمرانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، جو مسلم سماج کو کافر قرار دیتے ہیں، مسلم سوسائٹی کو کافر قرار دیتے ہیں، اور کافر قرار دے کر نعوذ باللہ دھماکے کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ تکفیری مزاج ہے، یہ خوارج کا مزاج ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ، آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو حدیثوں میں کیا قرار دیا؟ آپ نے کہا کلاب النار، خوارج کے سلسلے میں کہا یہ جہنمی کتے ہیں، کہا خوارج کے سلسلے۔ کیوں؟ یہ جو مسلم سماج اور سوسائٹی کے امن سے کھلواڑ کرنے والے، مسلم جماعتوں کو، مسلم طبقوں کو کافر کہنے والے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلاب النار کہا۔ اسی طرح حضرات باطنیہ، شیعہ جسے کہتے ہیں، شیعہ کے مختلف طبقے، شیعہ کی مختلف جماعتیں ہیں، اس میں غالی بھی ہیں اور کچھ معتدل شیعہ بھی ہیں، زیدی ہے، زیدی فرقہ ہے، یہ ذرا معتدل مانا جاتا ہے، لیکن شیعہ کے اکثر فرقے غالی۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ اسلامی سے کریں گے کہ اس جماعت نے، اس طبقے نے امت مسلمہ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، پورے چیلنج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں پوری تاریخ میں کسی اور جماعت اور کسی اور گروہ نے امت کو اس قدر نقصان نہیں پہنچایا۔ 3 صدی ہجری کی بات ہے، 3 صدی ہجری میں باطنی فرقوں نے، جو کہ شیعہ کی ایک شاخ تھی، آپ کو معلوم ہے بیت اللہ پہ حملہ کر دیا، خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیا، اور حجر اسود کو لوٹ کر لے گئے، حجر اسود کو چرا کر لے گئے۔ بعد میں سنی حکمران آئے، ان سے لڑ کر حجر اسود واپس لائے، لیکن سبحان اللہ لوٹ کر گئے تو پورا پتھر لے گئے تھے، اور جب واپس ان کے پاس سے ملا تو اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اور آج آپ دیکھو، آپ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، حجر اسود کو جب آپ بوسہ دیتے ہیں، وہ جو بلیک پورا پتھر نہیں ہے، وہ تو بلیک سیمنٹ ہے، اس میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، وہ مکمل پتھر نہیں ہے، وہ پتھر کے ٹکڑے لگے ہوئے بلیک سیمنٹ میں۔ یہ پتھر کیسے ٹکڑے ہوا، کس نے ٹکڑے کیا؟ تاریخ میں باطنی فرقوں نے کیا یہ سازش، بیت اللہ پہ حملہ کر کے، خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے۔ 3 صدی ہجری کی تاریخ بتاتی ہے۔ اور سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، اسلامی تاریخ کا، اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حادثہ جسے مورخین فتنہ تاتار کے نام سے جانتے ہیں، بنو عباسیہ کی وہ حکومت جو سن 132 ہجری میں شروع ہوئی اور 7ویں صدی ہجری میں 650 پر 6 ہجری میں ختم کر دی گئی۔ بنو عباسیہ کی حکومت کو ختم کرنے میں، بنو عباسیہ کی حکومت کو گرانے میں، جو کہ سنی حکومت تھی، کون بنیادی کردار اسی طبقے کا تھا۔ اور عجیب بات ہے، منافقانہ کردار ادا کرتے ہوئے بنو عباس کا جو وزیر تھا 7ویں صدی ہجری میں شیعہ تھا، اس کا نام ہے ابن العلقمی۔ ابن العلقمی وزیر ہے، شیعہ ہے، اور اپنی چال بازیوں کے ذریعے خلفاء کے بہت قریب ہو چکا تھا، اور جس حکومت کا یہ وزیر تھا اسی حکومت کو گرانے میں اس نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا، آپ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی نازک واقعہ ہے کہ اس وقت بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی، اور اس وقت مسلمانوں کا خون ندی کی مانند جو ہے پانی کی مانند بہایا گیا تھا، اور مسلمانوں کی کتابیں، علمی ذخیرہ اس نے اس قدر لوٹا تھا کہ دجلہ کا پانی، کتابوں کو انہوں نے پانی میں بہا دیا، اور سیاہی کے پگھلنے کی وجہ سے دجلہ کا پانی کئی دن تک سیاہ جو ہے بہتا رہا، سیاہ رنگ کا بہتا رہا۔ اور اس وقت بہت سارا علمی ذخیرہ لوٹ کر لے گئے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے اسلاف کی لکھی بھی بہت ساری کتابیں، بہت سارے مخطوطات کہاں ملتے ہیں؟ ہمیں جرمن کی لائبریری میں ملتے ہیں، ویسٹرن ممالک میں ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہمارے اسلاف کی لکھی ہوئی کتابیں جرمن کیسے پہنچ گئیں، ویسٹرن ممالک کیسے پہنچ گئیں؟ ہمارے علمی ذخیرے کو چرایا گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں قدرت کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپاہ۔ تو حضرات، بغداد پر جو تاتاریوں نے حملہ کیا، ہلاکو خان نے حملہ کیا،
ہلاک و خام کے لیے راستہ فراہم کرنے والا اور اندرونی طور پر اس سے سازشیں کرنے والا ابن العلقمی تھا، جو کہ شیعہ تھا اور اپنی منافقانہ چالوں سے سنی حکومت کا وزیر بنا ہوا تھا۔ اور حضرات، آج تک ہم آپ کو بتائیں، شیعہ کا بنیادی عقیدہ ہے، شیعہ کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ سنیوں کو ستانا باعث اجر و ثواب ہے، سنیوں کو جس قدر تکلیف دی جائے گی اس قدر اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے سنیوں کو نقصان پہنچانے میں یہ یہود و ہنود سے اتحاد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آج سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کون ایسا باغیرت مسلمان ہے، کون ایسا باغیرت سنی ہے کہ جو سیریا کے حالات سے غافل ہے، جسے سیریا کے حالات بے چین نہ کرتے ہوں، جہاں سارے سیریا کو نصیری، جو حکمران طبقہ ہے وہاں نصیری ہے، اور نصیری شیعہ کا ایک بدترین فرقہ ہے۔ نصیری فرقے سے تعلق رکھنے والے حکمران نے سارے سرزمین شام کو کیا بنا رکھا ہے؟ میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ اور قانونی تعداد جسے عالمی میڈیا تسلیم کرتا ہے، آج تک 80,000 سے زائد سنیوں کا اس نے خاتمہ کر دیا، 80,000 سے زائد، جبکہ حقیقی تعداد اور زیادہ ہے۔ کبھی بھی انہیں مسلم حکومتوں کا، سنی حکومتوں کا استقرار انہیں منظور نہیں ہوتا ہے۔ وہ سنی حکومت کو مضبوط ہوتے ہوئے دیکھا نہیں چاہتے، سنی حکومتوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا نہیں چاہتے۔ اور ہم آپ کو بتائیں، اللہ اکبر، ملک فہد کے زمانے میں، اور یہ تاریخ بھی یاد رکھنا، ملک فہد کے زمانے میں ایسی سازشیں انہوں نے رچی کہ ایران سے آنے والے شیعہ نے سازش کر کے ملک فہد کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں جہاں جہاں حجاج کے پانی پینے کے مراکز تھے، پانی میں انہوں نے زہر ملا دیا تھا، اور اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، جو ان مکار فرقوں کی چال بازیوں پہ نظر رکھتی ہے، پکڑ لیا گیا۔ ایرانی حجاج کا ہوائی جہاز آیا تو ہوائی جہاز کی تلاشی لی گئی تو دھماکہ خیز مادہ برآمد ہوا، جو ان کی پلاننگ تھی کہ حج کے دوران بلاسٹ کرنے کی۔ کتنے ایسی، اور اس واقعے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سعودی حکومت نے ایرانی حجاج کے حج کرنے پر کئی سال پابندی لگا دی تھی، ایرانی حج کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ ہم کیا بتائیں، یہ تو چند نمونے ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے فرقوں نے امت مسلمہ کو کس قدر نقصان پہنچایا، امت کی پیٹھ میں کیسے چھرا گھونٹا ہے۔ معتزلہ کون سا فرقہ ہے؟ 2 صدی ہجری سے وجود میں آیا، اور خلیفہ عباسی مامون کے زمانے میں وجود میں آیا، اور اس فرقے کی خرابی یہ تھی، اس نے کتاب و سنت پر عقل کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا، کتاب و سنت کو عقل کے ماتحت کر دیا۔ چنانچہ معتزلہ نے سب سے پہلے فتنہ خلق قرآن کو برپا کیا، اور امت کے سارے علماء سے اور ساری امت سے یہ مسئلہ طاقت کے زور پر منوانا چاہا کہ مان جاؤ کہ قرآن مخلوق ہے۔ فتنہ خلق قرآن اسلامی تاریخ کا بہت مشہور فتنہ ہے، جہاں اللہ کی کتاب قرآن، جو کہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ہے تو مخلوق کیسے ہو سکتا ہو؟ انہوں نے منوانا چاہا عقل کی بنیاد پر کہ قرآن مخلوق ہے، طاقت کی بنیاد پر علماء سے منوانا چاہا۔ بہت سارے علماء بہت ساری حکمتیں اپنا کر بچ گئے، لیکن ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اس فتنے کے آگے ڈٹ گئے۔ مامون کا وزیر معتزلی ہے، احمد بن ابی دواد، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے ان فتنوں کے مقابلے میں، اور امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنے ستم ڈھائے گئے، اتنے ظلم کیے گئے اور اتنے کوڑے لگائے گئے۔ خود جلاد کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے احمد بن حنبل کی پیٹھ پر ایسے کوڑے برسائے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کی پیٹھ پہ بھی برسائے جاتے تو ہاتھی چیخ پڑتا۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کے فتنے کے مقابلے میں جو ثابت قدمی دکھائی ہے، وہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے۔ وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ ثابت قدمی جس کی نظیر آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ محض
عقل پرستی کے اس فتنے کو روکنے کے لیے، اس فتنے کو دبانے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر امام احمد اس فتنے کے آگے نہ کھڑے ہوتے، عقل پرستی کا یہ فتنہ پوری امت اس کی عزت پہ آ جاتی۔ امام احمد کے اس دور کے واقعات میں سے یہ واقعہ بہت ہی قابل ذکر ہے کہ امام احمد کے فرزند حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد زندگی کے آخری ایام میں ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ رحم کرے ابو الہیثم پر، اللہ رحم کرے ابو الہیثم پر۔ حضرت عبداللہ جو امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے پوچھا ابا جان سے کہ ابا جان آخر یہ ابو الہیثم کون ہے، کون خوش نصیب ہے جس کے لیے آپ اس قدر دعائیں کرتے ہیں؟ تو ابا جان نے کہا کہ بیٹے ابو الہیثم ایک بہت بڑا ڈاکو ہے۔ میں نے کہا ڈاکو؟ اور ڈاکو کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹے تھا تو ڈاکو مگر ایک ایسا سبق مجھے پڑھا گیا، ایک ایسا درس مجھے دے گیا۔ کہا کیا سبق؟ کہا کہ جس وقت مجھے مامون کی پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی یہ قائل کروانے کے لیے کہ مان جاؤ کہ قرآن مخلوق ہے، عقل کی حکمرانی تسلیم طاقت کی بنیاد پہ تسلیم کروانا چاہ رہی تھی، مامون کی پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی، تو راستے میں ابو الہیثم نے میرا راستہ روکا اور کہا کہ احمد بن حنبل مجھے پہچانتے ہو، میں وقت کا جانا مانا ڈاکو ابو الہیثم۔ احمد میں آج تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو میں وقت کا جانا مانا ڈاکو ہوں، بارہا میں نے چوریاں کی، بارہا سزا پائی، اب تک میں نے چوری نہیں چھوڑی۔ چوری کی، پکڑا گیا، کوڑے لگائے گئے، جیل میں رکھا گیا، پھر چھوٹا، پھر چوری کی، پکڑا گیا، سزا دی گئی، پھر چھوڑا گیا، پھر چوری کی۔ کہا کہ احمد شیطان کے راستے میں میں نے اتنی استقامت دکھائی ہے کہ سزا پانے کے باوجود آج تک چوری نہیں چھوڑی ہے، تم اللہ کے راستے میں ہو، یاد رکھنا کہیں حوصلہ نہ ہار جانا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مامون کی پولیس مجھ پہ کوڑے برساتی تھی، حوصلہ شکن کوڑے، تو میری ہمت جواب دے جاتی تھی، لیکن اچانک ابو الہیثم کا وہ جملہ مجھے یاد آ جاتا اور میں اپنے آپ سے ملامت کرتے ہوئے کہتا کہ اے احمد تف ہے تیری بندگی پر، اگر تو اللہ کے راستے میں اتنی ثابت قدمی نہ دکھا سکے جتنی ثابت قدمی ایک ڈاکو دنیا کے لیے دکھا سکتا ہے، اور یہ چیز مجھے حوصلہ دیتی تھی۔ تو حضرات معتزلہ کا یہ جو فتنہ جس کے آگے امام اہل سنہ والجماع امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے، آج بھی یہ فتنہ، یہ فکر، یہ سوچ باقی ہے۔ چنانچہ آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ نہیں ملتے۔ ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، فہم سلف۔ آج قرآن کو عقل کے میزان پہ جانچنے والے، حدیثوں کو عقل کے میزان پہ جانچنے والے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ کہتے نظر آتے وہ فلاں حدیث نہیں ہو سکتی، کیوں؟ عقل مانتی نہیں۔ کتنی حدیثوں کو آسانی سے ٹھکرا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، انکار کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں عقل مانتی نہیں۔ اللہ کی قسم اپنی بیمار عقلوں کو الزام دو۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے، اور غیب اسی چیز کا نام ہے کہ جس کو ہم عقل سے سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان تو ایمان بالغیب ہے، ہر چیز کو عقل کی روشنی میں سمجھنا مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور صحابی، وہ کہا کرتے تھے یا ایھا الناس اتہموا رأیکم، لوگوں جب کبھی تمہاری عقل دین سے ٹکراتی نظر آئے تو اپنی عقل کو الزام دو، دین کو الزام نہ دو۔ مگر آج یہ فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، خصوصاً ہمارا نیو جنریشن جو کالجز میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، چونکہ کالجوں میں سائنس پڑھائی جاتی ہے، اور سائنس کی بنیاد یہ ہے کہ سائنس ہر چیز کو اسباب کی روشنی میں جانچتی ہے۔ ما وراء الاسباب چیزوں کو سائنس تسلیم نہیں کرتی۔ جنات کو سائنس نہیں مانتی، کیوں؟ اس لیے کہ سائنٹیفک ناحیے سے اس کا کوئی تجزیہ وہ نہیں کر سکتا۔ نظر لگتی ہے نظر بد، سائنس نہیں مانتی، کیوں؟ اس لیے کہ سائنٹیفک ناحیے سے اس کا کوئی سبب انہیں نہیں مل رہا۔ سائنس کا یہ ذہن ہے کہ اسی چیز کو مانو جس کا کوئی سبب ہوتا ہے، جس کو عقل تسلیم کرتی ہے۔
نتیجے میں اسی مزاج کو لے کر ہم بہت ساری حدیثوں کو اور دین کو اس مزاج میں جانچتے ہیں، اور کتنی حدیثوں کو بخاری کی ہو مسلم کی ہو ہم آسانی سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اعتزال کا یہ فکر، اور ایک اور فتنہ، ایک اور گروہ، ایک اور جماعت جس کی سلسلے میں خصوصاً پیشن گوئی احادیث میں ملتی، وہ کون؟ منکرین حدیث کا طبقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کی پیشن گوئی کی ہے کہ اس امت میں منکرین حدیث پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے ہمارے لیے قرآن بس ہے، حدیث کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے، حدیث کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلم شریف ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وفي رواية آخر يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے وہ زمانہ، قریب ہے وہ دور کہ جب ایک شخص جو پیٹ بھرا ہوا رہے گا اور اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا رہے گا، لوگوں سے کہہ رہا ہوگا علیکم بہذا القرآن، کہ قرآن کو مضبوط پکڑ لو، قرآن نے جس کو حلال کہا اسے حلال سمجھو، قرآن نے جس کو حرام کہا اسے حرام جانو، قرآن کو بس لازم پکڑ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منکرین حدیث کی پیشن گوئی کی، اور چنانچہ یہ لوگ وجود میں آئے شروع کی صدیوں میں، چند افراد تھے۔ 14ویں صدی ہجری اس ناحیے سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ منکرین حدیث باقاعدہ ایک جماعت کی شکل میں سب سے پہلے 14ویں صدی ہجری میں وجود میں آئے، اور ہمارا بر صغیر ہند و پاک اس سلسلے میں ساری دنیا میں سب سے آگے، دنیا کے جانے مانے منکرین حدیث یہیں پیدا ہوئے۔ نیاز فتح پوری، اسلم جیراج پوری، غلام احمد پرویز، برق جیلانی، عبداللہ چکڑالوی، کون ہے؟ یہ سب جانے مانے ہندوستان کے منکرین حدیث کے نام ہیں جنہوں نے یہ فتنہ اٹھایا۔ اور یہ سب کون لوگ تھے جانتے ہیں؟ سب گورنمنٹ سرونٹس تھے، حرام کی زندگی کیے، گورنمنٹ جاب کیے، گورنمنٹ جاب سے ریٹائرڈ ہوئے، ہاں دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آخرت بنانے کے بجائے یہ بیٹھ کر یہ کام کیے، خالی اوقات حدیثوں کے خلاف شبہات پیدا کرنا، حدیثوں کا انکار کرنا۔ پیارے نبی نے کتنا سچ فرمایا کہ حدیث کا انکار کرنے والے پیٹ بھرے شخص ہوں گے، آرام سے تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ انکار حدیث کرنے والا طبقہ خوشحال طبقہ ہوگا، مالداروں کا طبقہ ہوگا۔ کیوں خوشحال طبقہ حدیث کا انکار کیوں کرے گا؟ ایک دم مالدار طبقہ حدیث کا انکار کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ حدیث رسول ان کی ارمان پسندی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ۔ حدیث رسول بہت ساری پابندی عائد کر دی، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ ناجائز، وہ ناجائز۔ حدیث کا ہی انکار کر دو، ساری چیزیں جائز ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم حدیث بہت محنت طلب علم ہے، ان سے وہ محنت نہیں ہو پائے۔ دیکھو ہند و پاک کے ایک مشہور منکر حدیث گزرے ہیں، وہ نام ہے عبداللہ چکڑالوی۔ عبداللہ چکڑالوی بہت مشہور منکر حدیث، بیٹا متبع کتاب و سنت، ان کا نام تھا، بیٹے کا نام مولوی محمد ابراہیم، باپ منکر حدیث اور بیٹا سخت متبع کتاب و سنت۔ اللہ کا قانون یہی ہے، وہ ابراہیم کو آزر کے گھر ہی میں پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے مولوی ابراہیم اپنے باپ سے بحث کر رہے تھے، باپ اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر رہا تھا، تو مولوی محمد ابراہیم اپنے باپ کو وہ حدیثیں سنا رہے تھے جو اولاد کے درمیان انصاف پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس وقت باپ عبداللہ چکڑالوی نے کہا ہمیں حدیثیں مت سناؤ، قرآن کے حوالے سے بات کرو ہمارے سامنے۔ جس وقت عبداللہ چکڑالوی نے یہ جملہ کہا کہ ہمیں حدیثیں مت سناؤ، مولوی محمد ابراہیم نے دیکھا کہ باقاعدہ اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے باپ۔ تو مولوی محمد ابراہیم نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا یہ فرمان کتنا سچا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہمیں حدیث نہیں چاہیے، قرآن لا کے دکھاؤ۔ کہا کہ تم انہی میں سے ہو ابا جان، اور یہ کہہ کر اپنے باپ سے انہوں نے ہمیشہ کے لیے جدائی اختیار کر لی۔ تو حضرات، انکار حدیث کا یہ فتنہ، حدیث کا انکار کرنے والے
اور یہ کہنے والے کہ کل اسلام قرآن ہے، آج یہ فتنہ آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور وہ نوجوان جو کم علم ہوتے ہیں، شریعت کا زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، اور حدیث کا انکار کرنے والے ان کو آسانی سے جو ہے پھنسا لیتے ہیں۔ تو بہرحال امت مسلمہ کے اندر بہت سارے فرقے، بہت سارے طبقے، بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں جو امت کے درمیان رہ کر، امت کی صفوں میں رہ کر امت کو کھوکھلی کر رہی ہیں۔ ایک اور طبقہ ہم بتائیں، صوفیزم، تصوف، ارباب تصوف۔ شروع میں تصوف جب شروع ہوا تو اتنی گمراہیاں نہیں تھیں۔ شروع میں تصوف کا مطلب ہوتا تھا دنیا بیزاری، زہد اور مستقل آخرت کے سلسلے میں مشغول رہنا۔ لیکن جیسے جیسے یہ چیز آگے بڑھتی گئی، تصوف کے اندر ایسی گمراہیاں آتی گئیں۔ ابن سبعین، تلمسانی، ابن عربی، یہ مشہور صوفیاں ہیں۔ اگر ہم ان کے بعض عقائد آپ کے سامنے بیان کریں گے تو آپ بھی انا للہ پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں تلمسانی اور ابن سبعین جیسے صوفیہ کا کیا عقیدہ ہے۔ ان کا ایک قول ہے، ابن سبعین کا قول تھا القرآن کلہ شرک والتوحید فی کلامنا۔ ابن سبعین کا قول تھا کہ قرآن سارا کا سارا شرک پر مشتمل ہے، توحید تو ہماری باتوں میں ہے۔ نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے تصوف کسے کہتے ہیں؟ ابن عربی نے صاف طور پہ لکھا فرعون کے بارے میں، جو تاریخ اسلام کا سب سے بڑا کافر، کافروں کا امام، ائمۃ الکفر کا امام، اس فرعون کے بارے میں لکھا کہ فرعون مومن تھا۔ سمجھ میں آتی ہیں آپ کو یہ سب باتیں؟ عجیب دنیا ہے یہ، عجیب دنیا ہے یہ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے انگریزی استعمار جہاں بھی گیا اس نے تصوف کو پناہ دی، صوفیہ کو پناہ دی۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے، انگریز جانتا ہے، اسلام کا دشمن جانتا ہے کہ یہ وہ نظریہ ہے جو اسلام کو کھوکھلا کرنے والا اور مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے والا۔ مسلمان خانقاہوں کے ہو کے رہ جائیں گے، میدان عمل میں نہیں آئیں گے، جہاد و مجاہدے سے دور ہو جائیں گے، اور وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے۔ ہم آپ کو کیا بتائیں، آپ نے دیکھا ہوگا تصوف کے ماننے والوں میں سلسلے ہوتے ہیں، سلسلے قادریہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے رفاعیہ، سلسلے جیلانیہ۔ ہر سلسلے کے مشائخ ہوتے ہیں، ہر سلسلے کے خاص خاص اذکار ہوتے ہیں۔ آپ جس شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، وہ شیخ جس سلسلے سے ہوں گے آپ اس سلسلے سے جڑ جائیں گے، اور وہی اذکار آپ کریں گے جو اذکار کے اس سلسلے کے ہیں۔ اگر آپ نے چشتی سلسلے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو رفاعی سلسلے کے اذکار آپ نہیں کریں گے۔ اور عجیب باتیں ہیں، اذکار کے سلسلے میں بھی اہل تصوف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے، عام لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور خاص لوگوں کا ذکر جو اونچے پہنچے ان کا اللہ، پورا لا الہ الا اللہ نہیں، صرف اللہ، خاص لوگ صرف اللہ کا ذکر کریں، اور اس میں بھی اخص الخواص جو ہوں گے وہ جو ہے صرف اللہ کا، یعنی اللہ کے آخر میں جو ہو ہے، ہو کا ذکر کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ارباب تصوف میں جو ہو کی ضربیں لگاتے ہیں، سر ہلا کے جو ہے ہو کی ضربیں لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اور جو غالی متصوفہ ہے، تصوف میں غلو کرنے والے، ان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ایک مرحلے میں پہنچ کر انسان سے ساری عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں، اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، دل کی نماز پڑھ لو کافی ہے۔ چنانچہ ایک صوفی عبادتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک صوفی شاعر کہتا ہے ظہر اثر پڑھا نہیں، مغرب مجھے پتا نہیں، ظہر اثر پڑھا نہیں، مغرب مجھے پتا نہیں، عشاء کو میں نشے میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ نعوذ باللہ، عبادتوں کا مذاق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآنی آیات کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کی آیت ہے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ اے پیغمبر آپ موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ یقین سے مراد موت ہے، زندگی کی آخری سانس تک عبادت ہونی اللہ کی۔
انہوں نے یقین سے مراد کیا کیا؟ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہا کہ جب یقین ایک مرحلہ ہے، جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات کوئی اور نہیں، اللہ کی ذات تمہارے اپنے وجود کے اندر ہے، اس یقین کو پہنچ جاؤ تو پھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کی منمانی تفسیر ہے. تو حضرات جیسے ہم نے کہا یہ بڑا ہی وسیع موضوع ہے. گمراہ فرقوں نے امت مسلمہ پر کیسے منفی اثرات ڈالے اور امت مسلمہ آج تک اس کی کیا قیمت چکا رہی ہے سیاسی سطح پر، علمی سطح پر. یہ بڑا ہی تلخ موضوع ہے. میں نے اس موضوع پر مختصر انداز میں اپنے محدود وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرقہ ناجیہ، اس طائفہ منصورہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. ہر طرح کی فرقہ بندی، ہر طرح کی گروہ بندی اور ہر طرح کی گمراہی سے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے بچائے. اللہ کرے آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جزا خیر دے ہمارے شیخ کو.